بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ون پوائنٹ انسائڈ میں ہوں جاوید۔ میں نے سب سے پہلے گزارش تھی کہ جن دوستوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب اور علی مین گنڈا پور کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے وہ کوئی برف پگھلی ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی معاملات اور ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ کل عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں جو انہوں نے ایک الزام لگایا ہے اس میں کس حد تک حقائق ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتوں کی پابندی لگی ہوئی ہے، اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ سیکورٹی خدشات کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک فیکٹر ہے، اصل یہ کہانی نہیں ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ ایک تو پارٹی قائدین جب آ کے خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر وہ اسی تناظر کے اندر اسی مشاورت کے مطابق جو ہے وہ احتجاج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مختلف شہروں میں ہلکا پھلکا احتجاج جاری ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی ہوتا ہے، اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کے دوران بھی تو ایک تھوڑا سا پریشر پٹ اپ کیا ہوا انہوں نے، یا یہ کہہ لیں کہ خان صاحب جس طرح ہدایات دیتے ہیں اڈیالہ جیل سے اس کے مطابق وہ پارٹی معاملات سارے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے جیسے حکومت مستحکم ہو رہی ہے، میرا خیال یہ جو ہنی مون پیریڈ تھا ایک خان صاحب کا، اس پہ تھوڑی سی سختی آئے گی۔ الیکشن تک تو ان کو ہر طرح کی سہولیات خان صاحب کو ملی ہوئی تھی، لیکن اب شاید یہ سہولیات آہستہ آہستہ کر کے واپس لے لی جائیں۔ 7-8 کمرے، کھانے کا مینیو، اس طرح کا، پھر ملاقات جب مرضی، اور پھر میڈیا سے گفتگو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک تھوڑی سی چاہے چلتے چلتے ایک غیر رسمی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن ایک سہولت موجود ہے، میسر ہے۔ جبکہ ایک ریفرنس کے طور پہ کوٹ کروں گا کہ جب اپوزیشن کے لوگ جو اب حکومت میں ہیں وہ جیلوں میں تھے تو کیا صورتحال تھی وہ سب کو پتہ ہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کمرے، کھانے پینے میں کوئی سہولت نہیں، اور موصوف اس وقت پرائم منسٹر تھے۔ تو مجھے یاد ہے اس وقت خواجہ آصف صاحب جو ہیں، ان کو 2 تکیے ملے تھے، تو انہوں نے کیمرے لگوائے ہوئے تھے سب جگہ، تھوڑا سا اگر ذہن پر زور دیں تو کیمرے لگوائے ہوئے تھے، اور جب کیمرے میں دیکھا کہ ان کو 2 تکیے تھے، انہوں نے رات کو ہی نیب والوں کو وہ کیا کہتے ہیں سختی کر دی، ٹنگ دیا، اس کو دوسرا تکیہ کس نے دیا ہے۔ جب وہ اس طرح کے معاملات دوسروں کے ساتھ چلاتے تھے اور اب وہ ان کو ہر طرح کی سہولیات ملی ہوئی ہیں، میرے خیال اب ان کو پراپر جیل کاٹنی پڑے گی کہ جو جیل کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسی طرح ہی ان کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی بھی لگے گی۔ ایک تو خیر فیکٹر یہ بھی تھا کہ سیاسی طور پہ وہ سارے معاملات وہاں ڈاؤن کی طرح بیٹھ کر چلا رہے تھے، تو اس پہ تھوڑی سی کمی ہوگی کہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا اس کے کمی آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کمیشن پاکستان دورے کے اوپر ہے، تو وہ کہیں یہ مطالبہ نہ کر دیں خان صاحب سے ملاقات کرنے کا، تو حکومت کو یہ تھوڑا سا اندر سے خوف بھی ہے کہ اگر ملاقات کریں گے تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں خان صاحب ان کو کوئی پٹھی پٹی نہ پڑھا دیں، جس کی وجہ سے وہ ایک 15 دن کی پابندی لگا دی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ اس کے بعد بھی جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے، ان کو عدالتوں سے ریلیف تو ملے گا جب یہ چلیں گے، بلکہ خان صاحب سے ملاقاتوں پہ پابندی کے خلاف عدالتوں میں چلے گئے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو یہ پارٹیاں پی ٹی اے سے سیکھیں، خان صاحب سے سیکھیں۔ 2018 کے الیکشنز کو اس وقت کی مسلم لیگ نون جو تھی وہ آر ٹی ایس زیادہ الیکشن کہا کرتی تھی، اس میں شک بھی کوئی نہیں تھا کہ آر ٹی ایس بٹھا کر خان صاحب کو جتوایا گیا تھا، لیکن اس وقت کی یہ اپوزیشن کہہ لیں، اس وقت تو اپوزیشن تھی، اب حکومت میں ہے، کوئی مؤثر احتجاج نہیں کر سکی تھی پی ٹی آئی کے خلاف، خان صاحب کے خلاف۔ شاید وجہ یہ تھی کہ ایک پوری مشینری جو تھی وہ حرکت میں تھی اور سر اٹھانے کا موقع نہیں دے رہی تھی، لیکن اس وقت کی جو پچھلے کچھ عرصے سے کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ بہت ساری سختیاں ایسی اس نے کی ہوئی ہیں کہ جیسے لوگوں پہ ایف آئی آریں بھی ہیں، پابند سلاسل بھی ہیں، لیکن یہ معاملات نہیں ہیں جو اس وقت تھے۔ ہر طرح کی آزادی بھی ہے بولنے کی، اور لوگ بول بھی رہے ہیں، لیکن یہ میرا خیال ان کو چیز سیکھنی چاہیے کہ مؤثر احتجاج اور مزاحمتی سیاست کیسے کرتے ہیں وہ خان صاحب سے اچھی کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ 2-3 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس کے علاوہ اور سیکورٹی کا اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ
3 مبینہ دہشت گرد پکڑے گئے تھے جن کا تعلق افغانستان سے تھا. اس کے بعد ایک فضا بنا دی گئی، اسی چیز کو آگے لے کے چلا گیا، لیکن اصل جو سٹوری ہے وہ یہ 2 ہے اس کے پیچھے. اب جی گنڈا پور صاحب وزیر اعظم نہیں مان رہے تھے شہباز شریف صاحب کو، سرکار ملاقات کے لیے پہنچ گئے ہیں اور سارے لوگ اس پہ کچھ نیگیٹو بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. میرا خیال اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک اچھا اندیا ہے، اچھا سائن ہے کہ پی کے اور مرکز کے درمیان جو ہے وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو، بلکہ مضبوط ہونا چاہیے. اور جو صوبے کا حق ہے مرکز سے وہ ملنا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب نے بھی کل بڑا اچھا رسپونڈ کیا ہے. اگر کچھ دن پہلے دیکھا جائے تو وزیر اعظم جو تھے وہ پشاور کے دور پہ گئے تھے اور بارش سے متاثرین لوگوں کی امداد کے لیے. تو وزیر اعلیٰ کے پی کے جو تھے انہوں نے نہ صرف مطلب کسی تقریب میں شریک بھی نہیں ہوئے اور وزیر اعظم کا استقبال بھی نہیں کیا، لیکن بعد میں انہوں نے یہ خیر اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ ہمارے صوبے کے عوام کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے آئے تھے، تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے تھوڑا سا پازیٹیوٹی دکھائی تھی. تو کل اس کے بعد وہ نکلے ہیں میڈیا میں، انہوں نے گفتگو بھی کی ہے، ساتھ احسن اقبال صاحب بھی موجود تھے اور امیر مقام صاحب بھی تھے. تو میڈیا ٹاک کے درمیان انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اچھی ملاقات رہی ہے، بہت مثبت رہی ہے اور فیوچر کے اندر بھی کام کرنے کی ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو معاملات ہیں، جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کرنے کی وزیر اعظم صاحب نے یقین دینے کی رہی تھی. ویسے تو یہ کل 2 معاملات کے اوپر گئے تھے. ایک تو چیف سیکرٹری کے پی کے کی تعیناتی کے حوالے سے، مرکز سے آپ کو پتہ ہے پرمیشن مرکز ہی دیتا ہے. دوسرا یہ کہ جو کہ واجب الادا رقم تھی صوبے کی 1500 ارب کے قریب، وہ اپنی رقم کہ صوبے کو واپس دی جائے، جس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ یقین دہانی شہباز شریف صاحب نے کرائی ہے. اور جو وہاں پہ ریلیونٹ بیوروکریٹس بیٹھے تھے ان کو کہا ہے کہ جی ان کے معاملات جو ہیں فائنانس کے وہ حل کریں اور وہ تاریخیں دیں جس تاریخ کو آپ یہ کر سکتے ہوں. اور اس کے جواب میں وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی معیشت جو ہے، معیشت کس سمت ہے اور کہاں سے گزر رہی ہے، کیا صورتحال ہے، تو ہم بھی اتنا دباؤ مرکز کے اوپر نہیں ڈالیں گے. تو جیسے جیسے آسانی ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ صوبے کو اس کا حق بھی مل جائے. پیچھے تھوڑی سی کہانی، ایک سٹوری یہ بھی چل رہی ہے کہ کسی نے درخواست دے دی ہے ایس سی سی پی میں، سوری الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے اثاثے جو ہیں وہ پورے شو نہیں کروائے. جو ان کے اثاثے ہیں ان کے مطابق انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں، تو اس پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اب اگر ایک لمحے کے لیے دیکھیں کارروائی ہوتی ہے تو لامحالہ وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور ماضی میں ہم عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھ چکے ہیں. تو گنڈا پور صاحب کو اس چیز کا احساس بھی ہے، چاہے وہ ایک دفعہ پشاور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیں اور کچھ عرصہ اسٹے بھی چل جائے، لیکن ایک تلوار تو سر پہ لڑک جاتی ہے نا، کہ ایک اچھی خاصی وزارت اعلیٰ آئی جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے. اس لیے انہوں نے ایک تھوڑا سا ایک قدم آگے پازیٹیو اٹھایا ہے، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئند ہے کہ اگر کوئی ان کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی حتیٰ کہ، تو وہ بالکل ہونے چاہیے. اب یہ کہ اطاعت ارٹ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے جی ایس پی پلس سٹیٹس جو پاکستان کو ملا ہوا ہے اس کو اڑانے کے لیے یا وہ ختم کروانے کے لیے یورپی یونین کو خط لکھا ہے. ماضی کے اندر یاد ہوگا خان صاحب جب تقریریں کیا کرتے تھے، جب وہ پرائم منسٹر نہیں رہے تھے، عدم اعتماد کے نتیجے میں وہ فارغ ہو گئے تھے، تو وہ شہباز شریف صاحب کو اور پی ڈی ایم کی حکومت کو یورپین یونین کی لونڈی تک کا لفظ استعمال کرتے تھے. یہ کرتے کہ یہ یورپی یونین کے پٹھوں ہیں، ان کے مطابق چلتے ہیں. لیکن یہ کہ جیسے امریکہ کے بارے میں خان صاحب نے ایک بیانیہ رکھا اور پھر امریکہ کے پاس ہی چلے گئے جی یہ مبینہ دھاندلی ہوئی ہے انتخابات کے اندر تو ہماری مدد کریں. اسی طرح جس یورپی یونین کی آڑو ہاتھوں لیتے تھے، آج ان کے لوگ وہاں خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے یہ اسٹیٹس واپس لیا جائے، جس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کے جو کاروباری معاملات ہیں یا ایکسپورٹ ہے وہ متاثر ہو سکتی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے تھوڑا سا انیشیٹو لینے کے بعد جو ہمارے جو دشمن ممالک بیٹھے ہیں بالخصوص انڈیا، وہ پھر اس کے اوپر پوری طریقے سے ورکنگ کرتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پاکستان کو ڈیمیج
پاکستان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں تو وہاں اس کو تھوڑا سا آگے اس لیڈ کو لے کے آگے چلا جائے اور ایک کمپین چلائی جائے جس سے پاکستان کا الٹیمیٹلی نقصان ہے۔ تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی اس طرح کے، یا ابھی تک تو خیر پی ٹی آئی نے اس چیز کو باضابطہ پریس ریلیز سے یہ تاثر دیا ہے، تردید کی ہے کہ جی پی ٹی آئی نے کوئی ایسا خط نہیں لکھا۔ ہاں، پی ٹی آئی کے کوئی عہدیدار یا کوئی اوورسیز پاکستانی جو ہے اگر اس نے لکھا ہے اپنے طور پہ تو اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن اسے قبل دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کا خط تو چیئرمین یا بانی پی ٹی آئی نے لکھا تھا نا، تو وہ ان سے بعید کوئی نہیں ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ خان صاحب یا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اقتدار ہمارا ڈیوائن رائٹ ہے، ہم اقتدار میں ہیں تو پاکستان ہے، اگر ہم اقتدار میں نہیں ہیں تو پھر ہم پاکستان کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ ہے کہ اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان اس طرح کی کوئی حرکتیں یا کام کرنے کے بعد اگر یہ سوچیں کہ وہ پاکستان کے اداروں کے یا مقتدرہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، پھر اس کی سختیاں بھی ہوں گی، اس کے معاملات جو جیسے چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے 1.5-2 سال سے، وہ سب کو پتہ ہی ہے۔ تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی ایک تھوڑا سا مثبت قدم اٹھانا چاہیے، لیکن یہ کہ ایک دفعہ ادارے اس چیز سے تھوڑا سا ذہن میں بٹھا لینا، تو وہ میں نے پہلے بھی ایک ریفرنس کوٹ کیا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر تھوڑا سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی لے کے چلے تھے تو اب اقتدار میں نہیں ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی ہیں، لیکن ان کی خاموشی دیکھ لیں کہ وہ بالکل اس طرح بیٹھے جیسے سیاست کار ہی نہیں رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مستقبل کے اندر یہی بھگتنا پڑے گا۔ ویسے تو آپ دیکھ لیں کہ جیسے ان کو ووٹ پڑا ہے یا مقبولیت ہے، اس کے باوجود وہ حکومت میں نہیں آ سکے۔ جب تک اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان آپ بیانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مقتدرہ کے ساتھ اپنے مراسم معاملات ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ آپ سمجھیں کہ اس طرح کا دباؤ ڈال کر آپ ان سے کوئی مطالبات منوائیں گے، نہیں، الٹا معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔